بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو 1857 کی جنگ آزادی لڑی گئی اس میں مسلمانوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا گیا۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ جنگ آزادی کی تمام تر جو ذمہ داری تھی وہ مسلمانوں پر ڈالی گئی اور مسلمانوں کو سخت ترین سزائیں دی گئیں۔ تو انگریزوں کی یہ سزائیں دینے کی وجہ سے مسلمان جو تھے وہ انگریزوں سے نفرت کرنے لگ پڑے تھے۔ مسلمانوں نے انگریزوں سے اس نفرت کی آڑ میں انگریزی تعلیم اور جدید مغربی تعلیم حاصل کرنا چھوڑ دی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہندوؤں اور دوسرے ہندوستانی عوام سے زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے۔ تو ایسے حالات میں مسلمانوں کے کھوئے ہوئے مقام کو دوبارہ بحال کرنے میں جن شخصیات نے اہم کردار ادا کیا ان میں سر سید احمد خان کا نام سر فہرست ہے۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا مقام دلانے میں لازوال کوششیں کیں۔ ان کوششوں میں سب سے جو اہم تھی وہ علی گڑھ تحریک تھی۔ علی گڑھ تحریک سر سید احمد خان نے شروع کی تھی، جس کا مقصد مسلمانوں کو ان کا معاشرے میں کھویا ہوا مقام دوبارہ دلانے کی کوشش کی گئی۔ سر سید احمد خان سمجھتے تھے کہ انگریزوں کے ساتھ اچھے تعلقات اور جدید مغربی علوم ہی مسلمانوں کو کامیاب بنا سکتے ہیں، اور یہی دو چیزیں مسلمانوں کی تمام تر مشکلات کا حل ہیں۔ ان مقاصد کو پیش نظر رکھ کر سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے تعلیمی، سیاسی اور ادبی میدانوں میں عظیم خدمات سر انجام دیں۔ سر سید احمد خان نے مختلف تحریروں کے ذریعے مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان جو غلط فہمیاں تھیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی، اور ہندو انتہا پسند لوگوں کی مسلم دشمن سرگرمیوں سے مایوس ہو کر انہوں نے دو قومی نظریہ بھی پیش کیا۔ سر سید احمد خان پہلے متحدہ ہندوستان پر یقین رکھتے تھے، لیکن جب 1867 کا اردو ہندی تنازع پیش آیا ہے تو اس کی وجہ سے پھر انہوں نے دو قومی نظریہ پیش کیا۔ یہ جو اردو ہندی تنازع تھا یہ بیسیکلی رسم الخط کی وجہ سے پیش آیا تھا، کیونکہ عربی اور فارسی کا جو رسم الخط ہے، جو لکھنے کا طریقہ ہے، یہ ہندوؤں کے لیے قابل قبول نہیں تھا، اور جو ہندی کا رسم الخط ہے یہ مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ تو جب یہ اردو اور ہندی تنازع پیش آیا تو سر سید احمد خان اس بات کے قائل ہوئے کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کی اپنی تاریخ ہے، اپنی ثقافت ہے، تو لہٰذا انہوں نے پھر دو قومی نظریہ پیش کیا۔ تو آ جاتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف، علی گڑھ تحریک۔ جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی جو تعلیمی حالت تھی یہ انتہائی خراب ہو گئی تھی۔ مسلمانوں کی یہ تعلیمی حالت خراب ہونے کی وجہ مسلمانوں کی انگریز دشمنی تھی۔ مسلمانوں کی انگریزوں سے دشمنی کی وجہ سے انہوں نے انگریزی اور جدید علم سیکھنا چھوڑ دیا تھا، اس سے نفرت کرنے لگ گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ دوسری اقوام سے پیچھے رہ گئے تھے، اور سرکاری عہدوں میں زیادہ تر ہندو اور انگریز لوگ براجمان تھے۔ تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ انگریزی زبان اور جدید مغربی علوم کے خلاف جو منفی رویہ ہے اس کو ترک کر دیں، ختم کر دیں، اور جدید علم اور انگریزی سیکھیں تاکہ وہ
ان کو سرکاری ملازمتوں میں اپنا حصہ مل سکے اور ان پر انگریز حکمرانوں کا اعتماد بھی بحال ہو۔ سر سید احمد خان نے علی گڑھ تحریک کے باقاعدہ آغاز سے پہلے ہی 1859 میں مراد آباد اور غازی پور کے مقام پر سکول قائم کیے۔ اس کے بعد 1863 میں انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے ایک ادارہ بنایا۔ سائنٹیفک سوسائٹی کا جو ادارہ تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ اس میں مختلف جدید مغربی علوم کی جو کتابیں تھیں ان کا اردو میں ترجمہ کروا کے ہندوستانی عوام کو دیا جاتا تھا، جس سے ہندوستانی عوام آسانی سے اس کو سمجھ سکتی تھی۔ اس ادارے نے یورپی زبانوں میں جو مختلف جدید علوم پر کتابیں لکھی گئی تھیں، ان کا اردو زبان میں ترجمہ کروا کے ہندوستان کے لوگوں کو مہیا کیا، جس سے بہت سا مسلم سوسائٹی کو فائدہ ہوا۔ اس کے بعد 1869 میں سر سید احمد خان اپنے بیٹے سید محمود کے ساتھ انگلستان گئے۔ وہاں پہ انہوں نے مختلف سکولز کے دورے کیے، وہاں کے ایجوکیشن سسٹم کو دیکھا۔ تو جب وہ وہاں سے واپس آئے 1870 میں، تو انہوں نے انجمن ترقی مسلمانان ہند کے نام سے ایک کمیٹی قائم کی۔ اس کمیٹی کا مقصد یہ تھا کہ وہ تمام وجوہات معلوم کی جائیں جن کی وجہ سے مسلمان جدید تعلیم سے بیزار ہیں یا نفرت کرتے ہیں۔ اس کمیٹی نے علی گڑھ کے مقام پر ایک کالج بنانے کی تجویز پیش کی اور سر سید احمد خان کو اس کالج کی انتظامی کمیٹی کا تاحیات سیکرٹری نامزد کیا۔ سر سید نے جب یہ کالج بنانے شروع کیا تو انہوں نے چندہ اکٹھا کرنے کی غرض سے ہندوستان کے مختلف علاقوں کے دورے کیے اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو جدید تعلیم کے اصول کی اہمیت سے بھی آگاہ کیا۔ 1875 میں کالج کے قیام کی طرف پہلا قدم اٹھایا گیا، جب علی گڑھ میں ایک سکول کا قیام عمل میں لایا گیا۔ صرف 2 سال بعد اس سکول کو کالج کا درجہ دے دیا گیا اور یہ کالج کچھ ٹائم بعد جو ہے پھر وہ یونیورسٹی کا اس کو درجہ مل گیا۔ اس سکول کو جب کالج کا درجہ دیا گیا تو اس کا نام محمڈن اینگلو اورینٹل کالج رکھا گیا، جس کا سنگ بنیاد لارڈ لیٹن نے رکھا۔ اس کالج میں جو طلباء تھے ان کو جدید تعلیم دی جاتی تھی، مغربی تعلیم بھی تھی اور ساتھ انگریزی زبان بھی سکھائی جاتی تھی۔ علوم اسلامیہ جو تھے، اسلامیات کے جو یا قرآن و حدیث کے حوالے سے جو فقہ ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے لازمی تھا۔ اس کے علاوہ اس کالج میں طلباء کی کردار سازی اور تربیت پر بھی خصوصی توجہ دی گئی۔ سر سید احمد خان نے اس کالج کو محمڈن اینگلو اورینٹل کالج جو تھا، اس کو مغربی معیار کے مطابق ایک اعلیٰ درجگاہ بنانے کے لیے بھاری تنخواہیں دے کر انگریز ماہرین تعلیم کی خدمات حاصل کی۔ اور اس کالج کے جو اساتذہ تھے، ان میں زیادہ جو تعداد تھی وہ یورپین اساتذہ کی تھی۔ یہ جو علی گڑھ تحریک تھی، اس کے 2 بڑے ستون تھے، ایک MAO محمڈن اینگلو اورینٹل کالج اور دوسرا جو تھا وہ محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس تھی۔ MAO کے بارے میں تو ہم نے پڑھ لیا کہ یہ ایسا کالج تھا جس میں جدید تعلیم دی جاتی تھی، انگریزی زبان سکھائی جاتی تھی اس وقت، اس کے علاوہ مغربی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ علوم اسلامیہ جو تھے یہ مسلمانوں کے لیے لازمی تھے، اس کے علاوہ کردار سازی اور تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی تھی۔ تو دوسرا جو ستون ہے ہمارے پاس محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس۔ تو یہ جو محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس ہے، یہ
1886 میں قائم کی گئی، اور اس کے قیام کے جو مقاصد تھے وہ یہ تھے کہ علی گڑھ کالج کے طرز پر نئے تعلیمی ادارے قائم کرنا، یعنی کہ جس طرح کا علی گڑھ کالج ہے اس طرح کے ہندوستان میں اور بھی مزید نئے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کا قیام عمل میں لانا۔ دوسرا مقصد جو تھا اس کا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں میں جدید مغربی طرز تعلیم کی اہمیت کا احساس پیدا کرنا، کہ مسلمانوں کو اس بات کا یقین دلانا کہ جدید تعلیم ہی ان کی کامیابی کا راز ہے، اسی میں ان کی کامیابی کا راز چھپا ہے۔ اس کے بعد اس کا نیکسٹ مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے قائم کردہ انگریزی تعلیمی اداروں میں مذہبی تعلیم کے حالات پر نظر رکھنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں نے جو انگریزی تعلیمی ادارے قائم کیے ہیں، آیا کہ ان میں ساتھ ساتھ مذہبی تعلیم بھی دی جا رہی ہے یا کہ نہیں۔ جو نیکسٹ اور آخری پوائنٹ ہے اس میں جو محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا جو مقصد تھا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے روایتی مدرسوں اور مکتب سکولوں کے نصاب کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا۔ ہم آہنگ کرنا کہتے ہیں ایک جیسا کرنا۔ تو اس پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو روایتی مدرسے تھے، مثلا جس طرح ہمارے ہاں مساجد ہیں، مدرسہ ہے، دارالعلوم جسے ہے، تو ان میں جو سلیبس ہے اس کو ایک جیسا کرنا، اور وہ جو سلیبس ہے وہ جدید ہو۔ اس پوائنٹ میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے جو روایتی مدرسے ہیں ان میں جو سلیبس ہو وہ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہو، جدید تقاضے بھی پورے کرتا ہو۔ ان دونوں نے MAO اور محمدن ایجوکیشنل کانفرنس نے مسلمانوں میں جدید تعلیم کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا، اور یہ جو دونوں ادارے تھے انہوں نے جلد ہی مسلمانوں کی تمام سماجی، ثقافتی اور سیاسی سرگرمیوں کا مسلمانوں کو تحفظ دلایا۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس جو تھی، محمدن ایجوکیشنل کانفرنس یہ ایک خالصتاً غیر سیاسی تنظیم تھی، غیر سیاسی جس کا پولیٹکس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف ایجوکیشن کے متعلق بات کرے گی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اس کا پولیٹکس کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہوگا، غیر سیاسی ہوگی۔ اسی علی گڑھ کالج سے بہت سے نامور مسلمان رہنماؤں نے تعلیم حاصل کی، جنہوں نے بعد میں جو تحریک پاکستان شروع ہوئی تھی اس میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر تحریک علی گڑھ۔ نیکسٹ ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے مسلم لیگ کے قیام کا پس منظر، کہ مسلم لیگ کا قیام عمل میں کیوں لایا گیا۔